اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ الہ کا مطلب۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ، اور سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ الہ جو ہے معبود کو کہتے ہیں، یعنی معبود، اور معبود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی آپ بات مانیں، جس کا حکم مانیں بلا چون و چرا، یہ الہ کا یعنی ہر وہ ہستی جس کا حکم آپ مانیں گے وہ آپ کا معبود ہے۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، لا معبود الا اللہ۔ یہ مطلب اس میں کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے اس میں۔ اور تو الہ وہ ہستی جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ واضح ہے، اور وہ مقصود اللہ ہے، اللہ تک رسائی، اللہ کی معرفت، اور یہی مقصود ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیرا پہنچنا جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک انسان کیسے پہنچے گا، کون سا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا؟ مسئلہ ایک ہی ہے، رسائی کرنی ہے اللہ پر، اللہ کے پاس جانا ہے، اور طاقت حاصل کر کے جانا ہے۔ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا کہ ہم طاقت حاصل کریں، وہ صلاحیت حاصل کر لیں۔ اور تو اب وہ ہوگا کیسے؟ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ ایک بہت آسان طریقہ کار بتا دیا ہے اور بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حاصل کرنے کا ایک مختصر اور آسان طریقہ بنا دیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے اور وہ طریقہ ایسا ہے کہ اس پہ خرچ نہیں آتا، کوئی روپے پیسے نہیں لگتے، اس پہ کوئی خرچ نہیں آتا۔ ایک بستر پہ پڑا ہوا شخص ہے، معذور ہے، بیمار ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی کر سکتا ہے یہ کام۔ یعنی اتنا آسان ہے کہ جو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا اور باتھ روم بھی نہیں جا سکتا، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو روپے پیسے کا تو اس میں سوال ہے نہیں کہ بھئی اس پہ پیسے لگیں گے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے پیسوں پہ ملتی ہے، یہ چیز جو ہے یہ بغیر پیسوں کے ہے۔ اللہ کی قرب خداوندی حاصل کرنا، اس میں پیسوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو بھی ہے تمہارے پاس۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ طریقہ کار، چونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے، تو اس نے طریقہ بھی ایسا ایک آسان بنا دیا ہے کہ وہ اس میں ہماری جو ہے کامیابی ہے۔ اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے خود مختار، باقی تمام مخلوق جو ہے بے اختیار ہے، وہ اپنے یعنی مجبور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا، اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے کہ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم جو مقصد بھی چاہے زندگی کا بنا لو۔ اور ہم میں سے ہر شخص کا اپنے اپنے مقاصد زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے منزل نہیں بناتے تو کوئی بات نہیں، تھوڑے سے دن ہیں، گزار لو، جیسے بھی گزار لو، میں تمہاری مدد کروں گا، یعنی تمہاری قسمت میں نے جو لکھا ہے وہ تمہیں دوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ جس کا مقصود اللہ نہیں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ رزق روک لے، یا یہ کر دے، یا وہ کر دے، یا وہ کر دے، نہیں۔ تو نصیب تو ملے گا، ہر ایک کو نصیب ملے گا۔ اب جو طالب مولا ہے، اللہ کا طالب ہے، اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ایک آسان طریقہ بنا دیا۔ انسان کو اختیار دے دیا
زندگی گزارنے کا، اور پھر کہا کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ اختیار واپس مجھ پر بیچ دو، اختیار مت استعمال کرو، مجھ پہ بیچ دو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ تو جس نے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی، اللہ کو منزل بنا کے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ مضمون ہے، لیکن اس کا میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن سے اگر آپ پوچھیں، اور کرنی بھی چاہیے، قرآن کی دلیل سے بات کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یعنی بات یہی ہے ساری، کہ جس نے اپنی زندگی مرضی سے گزاری وہ ناکام ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے نوٹ کر، ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہمارا نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی رہنما ہے۔ تو خیر وہ معاشرے کی تو بات الگ ہے، میں تو کامیابی کی بات کروں۔ کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنا اختیار مت استعمال کریں، اللہ سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو جس نے بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، مقام ربی، ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہے، نہ کوئی تیاری ہے نہ کوئی، بہرحال ہوگا ایسا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب یہ میں ثبوت کے طور پہ قرآن کی آپ کے آیت پیش کروں کہ آیا میرا مضمون اور اس کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو بس یہ ایک مختصر طریقہ ہے۔ الہ کا مطلب، اب یہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد کلمہ توحید ہے، ہر پیغمبر کا ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی کلمہ تھا؟ ہر پیغمبر کے یہ کلمہ۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ مطلب کیا ہے کہ بھئی میں نے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، اللہ میرا معبود ہے، اللہ کی میں مانوں گا، اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کروں گا۔ تو بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پہنچ گئے جنت۔ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ ایک اور کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا النفس، کوئی میرا معبود نہیں ہے سوائے میرا نفس، میرا معبود ہے، میں نے اپنی مرضی جینی ہے، بھاڑ میں جائے سب کچھ، معاذ اللہ، ایسے ہم کہتے ہیں، یعنی زبان سے اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، بھاڑ میں جائے، ایسا کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہم نہیں مانتے، کوئی ضابطہ ہم نہیں مانتے، نہ دین مانتے ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم